السلام علیکم جی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کل پاکستان کے الیکشن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور پڑوسی ملک نے پاکستان پر ایک حملہ کیا ہے، جس کی سب سے پہلے میں خود بھی مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ بات بہت گہرائی میں دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ حملہ کیوں ہوا ہے، دونوں ملکوں کا قصور ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو اس وقت الیکشن کمیشن صاحب ہیں یا الیکشن کنٹرول سسٹم ہے جو، وہ بھی کوئی اس قسم کا چاہتا ہو۔ یہ ڈیپلی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ واقعی یہ حملہ ہوا ہے یا کہ جس طرح آرمی پبلک سکول پشاور میں جو حملہ ہوا تھا، کچھ اہل فراست والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، ہمیں پنجاب میں 1,20,000 چاہیے، ملک میں 3 لاکھ چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہے سیکورٹی اہلکار۔ تو جو اس سے پہلے الیکشن ہوتے تھے وہ کہاں سے آ جاتے تھے الیکشن کی؟ جی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جی الیکشن 2 مرحلے میں کر لیے جائیں۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پر کہ دو مرحلے میں کیوں کیا جائے؟ جب پہلے اسمبلیاں ٹوٹی تو اس وقت کیوں نہیں کرائے تھے؟ آئین کی خلاف ورزی اس وقت ہو رہی تھی یا اب ہو رہی ہے؟ نہیں جی ہم الیکشن 2 مرحلوں میں نہیں کرائیں گے۔ اس وقت کہتے ہیں جی ملک میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے اور پورے ملک میں ہونے چاہیے۔ یہ اصل میں مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے۔ یہ پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن عام عوام میرا خیال ہے جو تھوڑا بہت علم بھی رکھتی ہیں انہیں نظر آنا چاہیے کہ اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، چاہے وہ آپ ہاسپٹل پہ حملے کریں، میدانوں میں حملے کریں، باراتوں میں حملے کریں، جیسے بھی کریں وہ جائز ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ملک میں، وہ خالی الیکشن نہیں ہے، پس پردہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں نہ امن ہو نہ سکون ہو، اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک لقمے کے پیچھے بھاگے۔ اور یہ اشرافیہ جتنی بھی ہے، خاص کر کے جاتی عمرہ، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کسی طرح ملنا چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کے پاس تو پورے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں، ان کے پاس پورے امیدوار بھی نہیں ہیں کہ پورے ملک میں یہ الیکشن کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ مہیا کر سکیں، اور یہ جوڑ توڑ میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ان کی کوشش ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے معافی ملتی ہے تو ہم معافی بھی لے لیں گے، پاؤں پڑنا پڑا تو پاؤں میں بھی پڑ جائیں گے، لیکن اقتدار ان کو ملنا چاہیے۔ اور نواز شریف آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ ہمارا ایک غلام ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک غلام ادارہ ہے ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے تو بہت کچھ ہے نا، ہم تو انہیں وہ ادارہ بھی ہو سکتی ہے نا، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو انہیں عدالت، اگر وہ تو انہیں الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے تو انہیں نادرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں، عام غریب بندے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا ادارہ جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ الیکشن کمیشن کے پیچھے کون ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جاتی عمرہ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ ووٹ کو عزت کیسے دیں گے؟ ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ 70 سال ملک کی ٹوٹل میرا خیال عمر ہے، اور اس میں 35 سال آرمی کے نکالو اور 35 سال ان کے بنتے ہیں۔ ان نے 35 سال میں کیا کیا ہے؟ کبھی قرض سوارو ملک وہ والا نعرہ دیکھ لو، کبھی انہوں نے کارگر والا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب کچھ بات مان کے امریکہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آرمی چیف نے سارا کچھ، ہر چیز آرمی کو بھی چاہیے۔ میں آپ کے آگے دست بست عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے نام پر ملک کو لوٹتے ہیں۔ اگر آپ کی کل سیدھی ہو جائے نا تو یقین کریں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ملک میں اس وقت کسی قسم کا کوئی قانون لا نظر نہیں آ رہا۔ ملک معاشی
سماجی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جب ملک میں کسی عام بندے کی عزت ہی نہیں ہے، اب عام بندے کی تو چھوڑو، عدالتوں کی اس وقت کوئی عزت نہیں ہے۔ الیکشن کا سیزن چل رہا ہے، وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ کرو، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہم کر سکتے۔ اس وقت ملک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ادارے میں سے کوئی یہاں سے بندہ اٹھا کے وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے یہ بندہ اٹھا کے وہاں لگا دو، وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگا دو، یہ کس کی فرمائش ہے؟ یہ کس کی فرمائش ہے؟ جاتی عمرہ کی ہے نا، اور کس کی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ہماری اعلیٰ حکام کو جو عسکری ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کی جو حالت ہو چکی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں سیکورٹی کا مسئلہ نہیں بنا تھا، پنجاب میں میرا 1,20,000 سیکورٹی چاہیے۔ خدا کا نام لو، اگر ایک ایس ایچ او چاہے نا، ایک ایس ایچ او چاہے تو اس کا علاقے میں نا چڑیا پر نہیں مار سکتے۔ 10 بندے لے کے چلا جائے نا تو ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ کب ہوگی سیدھی؟ جب انسان کے اندر، یہ معاملہ پھر لمبا ہو جائے گا، جب ایک بندہ چاہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، میں اپنے علاقے کا ایس ایچ او ہوں اور میں نے اپنے علاقے میں چوری چکاری یا کسی قسم کی غلط حرکت نہیں ہونے دے دی تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہے کہ ہم نے جی ہم نے عمران خان کو کھڈے لائن لگانا ہے۔ عمران خان اس وقت جیل میں بھی ہے لیکن ان سے تگڑا ہے۔ کیوں کہ وہ میرا خیال ہے جیسا بھی تھا، وہ ہمارے کوئی پھوپھی کا پتر نہیں تھا، نہ مامے کا تھا، نہ کسی اور کا تھا، لیکن وہ اس وقت حق پر کھڑا ہے۔ وہ آپ لوگوں کے لیے جیل میں گیا ہوا ہے، وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جیل میں گیا ہے۔ یار ایک گھر کا جو گھر ہوتا ہے نا، اگر اس کے 4 بچے ہوں نا، وہ بھی کمانا شروع کر دیں نا، تو 4 سال بعد 5 سال بعد اس گھر کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اتنے شاندار ہمارے بچے تھے اور ہیں اور آئیں گے، لیکن جس ملک میں قانون نہیں ہوگا نا تو وہ ملک رول جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا۔ بنانا ریپبلک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اب کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو خدا را آپ نے جو الیکشن، میرا خیال ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ الیکشن ہو جائے تو ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن جب تک ووٹ ڈال نہیں جاتے میں نہیں مانوں گا کہ الیکشن ہو گئے ہیں۔ رزلٹ آنے تک بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ دوسرے دن، تیسرے دن، پہلے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ جس ملک میں وزیر اعظم کو ایک قلم کے جنبش سے نکالا جا سکتا ہے، بلکہ ایک زبانی کہا کہ جی آپ بوری بسترا باندھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اشرافیہ بنتی جائے گی، غریب بنتا جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر الیکشن ہوں تو الیکشن اس بندے کو ووٹ دیں، ان 35-40 سالوں میں جو آپ کے ساتھ وفاداری کرتے رہے اس کو دیں، جو اچھا ہے علاقے میں ٹھیک ہے اس کو ووٹ دیں۔ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے یہ 40 سال انہوں نے ہماری کتنی خدمت کی ہیں۔ 40 سال دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی ہے، اور ہمارے جو MNA MPA ہیں وہ گلیوں کی نالیاں بنوا رہے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے۔ یقین کرے کبھی کبھی رحم آتے اپنی عوام پر کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ ابھی ہم افریقہ سے جو 10 سال آگے آئے تھے، اب افریقہ سے 20 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر حکمرانی نہیں ہے۔ اور جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی آپ 30 سال 40 سال 50 سال اور زیادہ پیچھے چلے جائیں گے۔ دنیا ٹیکنالوجی کے، دنیا سماجی، اخلاقی اور معاشی لحاظ سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستانی عوام اس وقت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے جس میں شعور عقل نہیں ہے، وہ جانور سے بھی ذرا نیچے چلے جاتے ہیں۔
وہ جانور سے بھی ذرا نیچے چلے جاتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو انسان کی سطح پر پہلے لائیں, اور یہ جو بھی آپ سے ووٹ مانگنے آئے اس کے سب سے پہلے پوچھو کہ تمہارا منشور کیا ہے, ہمارے علاقے میں کیا سوچنا کرنا چاہتا ہے. تو امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی بلاغ جو ہے وہ گائے بگائے چلتے ہی رہیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.